خواب میں کپڑا خریدنے پر کپڑے کا پورا جوڑا نہ ملنا، جیسے کہ کرتی ملا ہے اور سلوار اور اوڑھنی نہیں مل رہا ہے، کپڑے والے کے پاس نہیں ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ اس کی تعبیر آپ کی خدمت میں نے یہ خواب رومانہ کے پاس بھیجا، انہوں نے کیا تعبیر دی ہے سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام اللہ سبحانہ ورحمۃ اللہ تعالیٰ خواب وبرکاتہ۔ کی خیر برکت و خوشیوں سے نوازے، آمین یا رب اللہم العالمین۔ آمین۔ سائلہ نے خواب میں کپڑا دیکھنے کا ذکر کیا ہے۔ دیکھیں، کپڑا یعنی لباس انسان کے لیے زندگی کے ہر موسم میں پروٹیکشن دے کر سکون اور راحت کا سبب بنتا ہے، بے شک بالکل ایسے ہی جیسے اچھے میاں بیوی زندگی کے نشیب و فراز میں ایک دوسرے کی کمی کوتاہی اور عیبوں پر پردہ ڈال کر ایک دوسرے کے لیے سکون اور راحت کا سبب بنتے چلے جاتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ غور کریں، قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 کے مفہوم میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے لباس کی طرح کہا گیا ہے۔ چونکہ سائلہ نے خواب میں کپڑا یعنی لباس خریدنے کا ذکر کیا ہے، لہٰذا خواب کا یہ منظر سائلہ یا پھر ان کے خونی رشتوں کے حوالے سے رشتہ لگوانے یا شادی کے حوالے سے بات چیت کے سلسلے کو آگے بڑھانے کی کوشش کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ چونکہ خواب کے منظر میں کرتا شلوار دوپٹے کے اکٹھا نہیں ملنے کا منظر ہے، لہٰذا خواب کا یہ منظر مس میچ ہونے کی وجہ سے رشتوں میں آپس میں نا اتفاقی یا دوری کے اندیشوں کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ عین ممکن ہے لڑکا اچھا ہو لیکن گھر والے بہت زیادہ آزمائشی ثابت ہو سکتے ہوں، یا پھر گھر والے اچھے مل رہے ہوں لیکن لڑکا مس میچ ہونے کی وجہ سے آزمائش بن سکتا ہو۔ یعنی ضروری نہیں ہے، ممکن ہے لڑکا بھی اچھا ہو لیکن مزاجوں کا تضاد آزمائش ثابت ہو سکتا ہو۔ ممکن ہے رشتے کے حوالے سے کچھ ریکوائرمنٹ پوری مل جاتی ہوں اور کچھ میں کمی رہ جانے کی وجہ سے مزید کوشش کا عمل مزید الجھن یا فرسٹریشن کا سبب ثابت ہو رہا ہو۔ دیکھیں، اگر ایسا کچھ ہے تو جلد بازی نہ کی جائے۔ بعض اوقات جلد بازی کے فیصلے ایسے کمپرومائز سے گزرنے پر مجبور کر سکتے ہیں جن کی وجہ سے انسان زندگی میں تکلیف دہ مراحل سے متعدد بار گزر سکتا ہے۔ لہٰذا استخارہ کرنے کے بعد سمجھدار، مخلص اور عقل مند لوگوں سے مشورہ ضرور کر لیا جائے اور پھر کوئی فیصلہ کیا جائے، سب خیر ہوگی انشاءاللہ۔ اگر ایسا خواب کسی ایسی شخصیت کو آئے جو آلریڈی میرڈ ہے تو خواب کے مناظر ازدواجی زندگی میں عدم توازن کی علامت ہو سکتے ہیں، یا خدا نخواستہ مزاجوں میں بڑے اختلافات اور بیزاری کی علامت بھی ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا رشتوں میں مضبوطی لانے کی کوشش کی جائے، اور آپس میں اگر شرک و بدعت کے معاملات نہیں ہیں یعنی دینی اختلافات نہیں ہیں تو ایسی صورت میں اپنا موقف صحیح ہونے کے باوجود مصلحتاً دوسرے کی بات کو ترجیح دینے کا عمل دوسروں کے دل میں مقام بلند کر سکتا ہے۔ بظاہر شکست کے روپ میں چھپی ہوئی فتح بھی نصیب ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اس طرف توجہ دی جائے اور محبت کے ساتھ اور صلہ رحمی کے ساتھ زندگی کو آگے بڑھایا جائے۔ دیکھیں، شریک حیات، ان کے گھر والے سب اچھے ہونے کے باوجود بعض اوقات سخت آزمائش ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ مزاج کے فرق بہت ساری تکلیفوں کا سبب ثابت ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں، ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی آپ کے مزاج کے یا ہمارے مزاج کا نہیں ہے تو وہ شخص برا ہے، وہ شخص اچھا ہو سکتا ہے، وہ لوگ اچھے ہو سکتے ہیں، لیکن مزاجوں کا آپس میں نہ ملنا تکلیف اور آزمائش کا سبب ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ خواب کسی معاملے میں ایسی تلاش یا جستجو کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے جس میں اپنے جیسے لوگ اور اپنے مزاج کی شخصیت کے حصول کی کوشش کی جا رہی ہو۔ لہٰذا یہ خواب خیر کے حصول کی کوشش کو ظاہر کر رہا ہے۔ اطمینان رکھیں، سب خیر ہوگی انشاءاللہ۔ یہ نماز کی پابندی کریں اور اپنی دعاؤں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خواب کی خیر، برکت، خوشیوں سے کو نوازے اور دین و دنیا کی رحمتوں اور نعمتوں سے مالا مال کرے، آمین یا رب العالمین، واللہ اعلم۔ بہت شکریہ رومانہ۔ مجھے جب آپ اپنی اس خواب کی تعبیر بیان کر رہی تھی تو وہ ایک مشہور شاعر ہیں نثار ناسک صاحب، ان کا ایک شعر ہے، ہر کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، ہر کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کسی کو زمیں
تو کسی کو آسمان نہیں ملتا۔ دوستو، بھائی اور بہنوں، دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جسے مکمل ساری چیزیں جس کے پاس ہوں۔ علم ہے تو کہیں نہ کہیں اسے صحت کی بیماریاں یا بہت ساری بیماریوں سے متاثر ہو جاتا ہے۔ ازدواجی زندگی ہے تو کہیں نہ کہیں کچھ اور کمیاں اس کے پاس ہوتی ہیں، کہیں خوشیاں ہیں، کہیں غم ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں مل کر ہی ہماری زندگی مکمل ہوتی ہے۔ جب ہم زندگی میں گزر بسر کر رہے ہوتے ہیں تو آزمائشیں بھی آتی ہیں، ہماری زندگی میں اچھے لوگ بھی ملتے ہیں اور ہمیں ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جو کہ بہرحال نہیں ملنے چاہیے تھے لیکن مل جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ ہمارا مقدر ہے، اور اس مقدر پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے صبر اور تحمل سے رشتوں کی قدر کرتے ہوئے آگے چلتے رہنا چاہیے، درگزر کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ خیر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ رشتوں کی مضبوطی سب کو عطا فرمائے اور ہمیں ان رشتوں کو جوڑنے اور اس کے سبب اللہ رب العالمین صلہ رحمی کی، نیکی اور جنت کے حصول کا سبب بنائے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔